بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کا آج کی اس مجلس میں خیر مختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے جتنے بھی لیکچر ہوئے، جتنے بھی 5 لیکچر تھے 6 لیکچر تھے، ان کے اندر ہم نے ماضی کو کمپلیٹ کیا، فعل ماضی کو۔ اور فعل کا معنی ہے کوئی بھی کام ہو اور وہ زمانے کے ساتھ میں ہو۔ تو اگر کام پاسٹ سے جڑا ہوا، یعنی ہم اپنے ماضی کی بات کر رہے ہیں، یعنی پاسٹ کی بات کر رہے ہیں، تب فعل ماضی استعمال ہوگا۔ اور عربی کے اندر اگر ہم پریزنٹ کی یعنی حال اور فیوچر یعنی مستقبل کی اگر بات کریں تو دونوں معاملے میں مضارع استعمال ہوتا ہے۔ ماضی کے تعلق سے ہم نے یہ پڑھا کہ ماضی کے اندر ایک گردان ہوتی ہے، اور وہ گردان جب بھی استعمال ہوتی ہے جب ہمارا فاعل جو ہے وہ ضمائر کی شکل میں ہو، اور اگر وہ ظاہر ہو تو گردان کا تھرڈ پرسن استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو بھی فاعل ہے مفعول ہے وہ حالت رفع اور نصب میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ماضی آپ سب کو آسان لگا ہوگا، اور مضارع بھی آسان ہے، مضارع میں بھی کوئی بڑی ٹف بات نہیں ہے۔ تو مضارع کے تعلق سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے عربی کے اندر ایک ہی طرح کا ٹینس یہ کہہ لو یا ورب کہہ لو یا فعل کہہ لو استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کا کوئی کویشچن رہ گیا ہو کسی کا مضارع کے تعلق سے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھیں۔ اوکے، کوئی کویشچن ہے تو بتائیں، ورنہ پھر ہم بات کریں گے مضارع کے اندر کچھ علامات لگتی ہے، تو علامت مضارع اس کی بات کریں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ مضارع ہے۔ کچھ علامات کیا ہوتی ہے؟ علامت کہاں پڑھی تھی ہم نے؟ کہاں پڑھی تھی علامت ہم نے؟ جس طرح ہم نے اسم کے اندر جب ہم نے مؤنث پڑھا تھا تب ہم نے علامت پڑھی تھی کہ کچھ مؤنث علامتی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی علامت لگی ہو۔ یہاں پہ پیچھے علامت نہیں لگے گی، یہاں پہ علامت لگے گی آگے۔ یہاں پہ علامت کہاں لگے گی؟ ہاں، آپ کے پاس ورڈ ہے فعل، آپ کے پاس لفظ ہے، کلمہ ہے فعل۔ عام طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ فعل کتنے حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں؟ 3 پہ ہوں گے، میجورٹی آف حروف جو ہیں وہ 3 پہ مشتمل ہوں گے۔ اوکے، یہ بات میں نے آپ کو بتائی، آپ کو اچھے سے یاد ہے، یعنی 1 2 اور 3۔ اور ابھی تک میں نے آپ کو اتنے سارے اگزامپل دیے، سب کس پہ مشتمل تھے؟ 3 حروف پہ۔ اب یہاں پہ ہم ایک بات کریں گے کہ کچھ علامات لگ جاتی ہے فعل کے اوپر جن کی وجہ سے وہ مضارع بن جاتا ہے۔ تو وہ علامات کون کون سی ہے؟ علامت لگتی ہے الف، علامت لگتی ہے نون، علامت لگتی ہے تا، یا لگتی ہے اور علامت لگتی ہے تا۔ اب ان کا استعمال کیسے ہوگا؟ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیسے استعمال ہوگا وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ کس طرح سے یہ علامت بنتی ہے۔ اوکے، کسی کا یہاں تک کوئی کویشچن علامت کے تعلق سے؟ یہ علامت ایک بات یاد رکھیے گا، یہ فا کے آگے لگے گی، پیچھے نہیں لگے گی۔ کہاں لگے گی؟ آگے لگے گی، پیچھے نہیں لگے گی۔ اوکے، تو عام طور پہ یہاں بھی ایک گردان چلے گی۔ تو یہ جو علامت ہے، یہ علامت فعل کے آگے لگے گی۔ ابھی ہم نے ماضی کے اندر جتنی بھی علامات پڑھی تھی وہ کہاں لگ رہی تھی؟
ماضی کے اندر ہم نے پڑھا فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ ماضی کے اندر جو کچھ بھی ہم نے لگایا فعل کے آگے، وہ سارا کہاں لگ رہا تھا؟ فعل کے پیچھے لگ رہا تھا۔ فعل سے پہلے ابھی تک ہم نے کچھ استعمال کیا نہیں کیا؟ یاد ہے آپ کو اچھے سے؟ بھئی آپ کو گردان یاد ہے ماضی کی؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ بتائیں۔ میں دھیرے دھیرے آپ کو کہیں پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی 4 علامات لگتی ہے، تو ہم یہاں پہ بنائیں گے ہمارا چارٹ، ہمارا کیا بولیں گے اس کو، گردان۔ یہاں پہ بھی گردان استعمال ہوگی، لیکن کس طرح سے استعمال ہوگی وہ آپ کے لیے بہت آسانی ہے، بہت ہی آسانی ہے، آرام سے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمیشہ ہم چارٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر کس کو رکھتے ہیں؟ تھرڈ پرسن کو، اس کے بعد میں یہاں پہ جمع، یہاں پہ مثنیٰ، اور یہاں پہ واحد۔ اب یہاں پہ تھرڈ پرسن کا مذکر مان لیں، یہاں پہ مؤنث مان لیں۔ تو عام طور پہ ہم یہ چارٹ اس طرح سے بناتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ہم بات کریں گے سیکنڈ پرسن کی، یہاں پہ ہم بات کریں گے فرسٹ پرسن کی۔ تو جمع، مثنیٰ، واحد مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے، اس کو ہم بند کر دیں گے۔ اور پھر فرسٹ پرسن، یہاں پہ جو بیسک ڈیفالٹ فارم لکھی جاتی ہے نا، جس طرح ہم نے اپنی بیسک ڈیفالٹ فارم کیا لکھی تھی ماضی کے اندر، سب کے زبر لگا تھا یا این کلمہ پہ زبر، زیر، پیش کچھ بھی چینج ہو رہا تھا، لیکن یہ بیسک ڈیفالٹ فارم کیا تھی؟ فعلا، ہے نا؟ تو یہاں پہ جو بیسک ڈیفالٹ فارم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ دیکھو میں لکھ دیتا ہوں، آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت ہی ایزی ہے۔ اوکے، تو آپ کو تو ایکسائٹمنٹ آنا چاہیے کہ آج آپ کو قرآن کا کافی حصہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہے آپ کو ایکسائٹمنٹ؟ کون کون ایکسائٹڈ ہے؟ اوکے، تو یہاں پہ جو بیسک ڈیفالٹ فارم آئے گی وہ یا علامت کے ساتھ آئے گی، اور فا کے اوپر ہم ساکن کریں گے، اور عین کے اوپر زبر، اور لام کے اوپر پیش، یفعلو، یفعلو۔ یہ ایک بیسک ڈیفالٹ فارم ہے۔ اور دیکھو مجھے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا لکھا ہے میں نے یہاں پہ؟ یفعلو، یفعلو۔ یا جو ہے نا، یا علامت، دیکھو یا علامت، یا علامت یہ میں نے استعمال کی ہے یہاں پہ، اور بیسک ڈیفالٹ ہوتی ہے فارم یفعلو، اس نے کی، وہ کر رہا ہے یا وہ کرے گا۔ یفعلو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یفعلو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کر رہا ہے یا وہ کرے گا۔ اوکے، اب آپ کو میرے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ندیم بھائی نے یہ بات بتائی ہے یفعلو، تو اب آگے کیا ہوگا وہ بھی آسانی ہو جائے گی۔ بھئی یفعلو ایک بیسک ورڈ آپ کو یاد رکھنا ہے، پہلا ورڈ یاد رکھنا ہے۔ اوکے، تو ہم جو ہے نا عام طور پہ عربی کے اندر گردان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6، یاد ہے نا آپ کو؟ جس طرح ہم ماضی میں کیسے کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14، یہاں پہ کچھ الگ طریقے سے کریں گے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ میرے اوپر اعتماد رکھنا آپ کو۔ یہ یفعلو ہے تو میں یہاں پہ ایک ورڈ استعمال کرتا ہوں، گول، یہاں پہ تا استعمال کر لیتا ہوں، تفعلو، تفعلو، ٹھیک ہے؟ سیم ہی ورڈ یہاں پہ آ جائے گا، تفعلو۔ اب دیکھو تا استعمال ہوا، یا استعمال ہوا، تا استعمال ہوا، تا استعمال ہوا۔ اب الف اور نون کی کہانی میں یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، آپ کو سوچنا ہے ہی نہیں افعلو، میں کر رہا ہوں یا میں کروں گا۔ افعلو اور نون کی کہانی بھی یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں،
नफ़अलु, मैं कर रहा हूं या मैं करूंगा। हाँ, हम सॉरी, हम कर रहे हैं या हम करेंगे। फ़ाला का मतलब काम होता है करना, काम, जो वर्ड तर्जुमा जो मैं कर रहा हूं वही है नफ़अलु, हम कर रहे हैं या हम करेंगे। ओके, तो अब आपको यहाँ तक बात समझ में आई मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी तक मैंने कितने वर्ड इस्तेमाल किए? यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। वजन एक जैसा है सबका, तो मेरे साथ गिरदान पढ़े, मेरे साथ सब पढ़े। यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा था आपको कि अलिफ और नून का काम खत्म हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ और यहाँ इस्तेमाल होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ क्या इस्तेमाल होगा वो आपको दिमाग लगाना है कि क्या इस्तेमाल होगा। ओके, ये एक बार मेरे साथ गिरदान फिर से पढ़े। देखो जगह खाली कितनी है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह खाली है अभी। तो मेरे ऊपर एतमाद रखते हुए आपको गिरदान याद करने का आसान तरीका है यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, नफ़अलु, अफ़अलु और नफ़अलु। एक बार और पढ़ ले। इसके अंदर हम एक वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपने पीछे एक वर्ड पढ़ा ना, कौन सा वर्ड पढ़ा? मान लीजिए मैं आपको आसान वर्ड देना चाहता हूं, वर्ड आपके लिए रफ़ा। रफ़ा, अब इस रफ़ा को उसके अंदर डालो। यरफ़उ, तरफ़उ, तरफ़उ, अरफ़उ, नरफ़उ। इसके अंदर एक वर्ड डाल देते हैं हम आलमा, ऐन लाम मीम। यालमु, तालमु, तालमु, आलमु, नालमु। आलमु मैं जानता हूं, नालमु हम जानते हैं, तालमु तुम जानते हो, यालमु वो जानता है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल के देने की वजह से कुछ आसानी पैदा हुई आपको, तो आगे बढ़े, आगे गिरदान को मुकम्मल करें। मुसन्ना के अंदर एक साउंड आती है, आप सबको पता है किस चीज की साउंड आती है? आनी की साउंड आती है ना। ये लो भाई, आप सबके लिए ये आनी की साउंड फ्री में। बस एक ही डिफरेंस के साथ, वो डिफरेंस क्या है? ये आपने यफ़अलु किया है, यहां पे ये सेम यफ़अलु लिख दो और यहां पे जबर लगा दो। यफ़अलानी। अब या जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां इस्तेमाल होगा, या जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां इस्तेमाल होगा। या की कहानी ये दो ही जगह अभी तक, इस लाइन तक। अब ये पूरे के अंदर ता इस्तेमाल होगा और सेम तफ़अलानी, तफ़अलानी। तफ़अलानी, प्लीज म्यूट करें। तफ़अलानी। देखो अब जो मेरे साथ आपने गिरदान पढ़ी वो कहां से पढ़ी? यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। अब गिरदान यहां तक पढ़ने के बाद यहां से शुरू करनी है। यफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी। समझ में आई बात? समझ में आई सबको? तो शुरू करें, यहां से शुरू करें, यहां तक लेकर आए। यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, यफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी। आपके लिए आसानी में यह पैदा कर देता हूं। वाई से येलो कलर है, या दो जगह है बस, और ब्लू कलर अलिफ,
एक सिंगल अलिफ आ गया। ग्रीन कलर नून, तो नून और अलिफ की कहानी बस इतनी है, यहां से आगे नहीं है। या की कहानी दो जगह और है। दो जगह कहां है या की कहानी? यफ़अलूना और, अरे ये मैं पूरा येलो लिख दिया। अब आपको, चलिए छोड़िए एक बार। अब आपको याद है कि हमने जमा का सीगा कैसे बनाया था? ऊना की साउंड के साथ। ऊना की साउंड। ओह वेट, एक मिनट। ओके, तो कहाँ थे हम? ऊना की साउंड। तो यहाँ पे जो ऊना की साउंड आएगी, आप ये मुझ पे एतमाद करते हुए एक बार गिरदान बनाएं, फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे हम रिपीट करेंगे ना, तो हमारे सामने आएगी कि या इन दो में ही आएगा, अब आगे नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऊना की साउंड यफ़अलूना, और यहाँ पे यफ़अलना, यफ़अलूना और यफ़अलना, बस। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि नून और अलिफ का काम खत्म हो गया और या बस 4 ही वर्ड पे आएगा, तो यहाँ बचे हुए जगह पे क्या आएगा फिर? ता आएगा, और ता का क्या आएगा? सेम ये जो है ना, ये यहां पे लिख दो बस ता के साथ, तफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलना, तफ़अलूना और तफ़अलना। मुबारक हो, आपकी गिरदान मुकम्मल हो चुकी है। और ये जो आपका रेड कलर है ये ता के लिए खास है, लेकिन मुबारक अभी नहीं है, एक वर्ड बाकी है अभी। आपने नहीं गौर किया क्या? कहाँ है? हाँ वो बाकी है। तो पहले मैं ता दिखा देता हूँ आपको, ता कहाँ पे है। अपने नोट्स में एक बात लिखें, या जो है वो सिर्फ 4 सीगे के साथ इस्तेमाल होगा। 4 कौन कौन से आपके सामने मौजूद है? अलिफ जो है वो सिर्फ एक सीगे के साथ इस्तेमाल होगा, वो कौन सा है? वो वाहिद मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन का। और नून जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा? फर्स्ट पर्सन के जमा के अंदर। तो ता यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। अब मुझ पर इत्तेमाद करते हुए एक वर्ड और बना लो, और वो सिंपल सा है तफ़अलीना। अब हमें करना है रिपीट इसको, और उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमने इनको बनाया है, ये लास्ट में पढ़ा जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होगा हमारा? देखो, स्टार्ट करें यहां से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12, 13 और 14। यानी जिस सीक्वेंस से हमने इनको बनाया है उसी सीक्वेंस से हम इनको पढ़ेंगे। तो मेरे साथ पढ़ें, यफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू। यफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी। यफ़अलूना, यफ़अलना, तफ़अलूना, तफ़अलना, तफ़अलीना। सारे मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बात है? समझ में नहीं आया किसी को? मैंने आपको कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर देखो कोई रूल इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे बस याद करना होता है। यहाँ पे बस याद करना होता है। जैसे आपने पढ़ा है ना, ईट की गर्दान क्या होती है? वर्ब की। ईट आपने सुना होगा ना, ईट। ईट की गर्दान पास्ट की क्या होती है? एट, मैंने खाया। ही एट फूड, उसने खाना खाया। एट सुना ना आपने? ATE, एट, ईट।
تو یہ اب آپ کہیں گے یہ کس رول سے بنا؟ اس کا کوئی رول نہیں ہے. جو اہل زبان جس چیز کو بولتے ہیں، یہ گردان آپ کے سامنے ہے، اس گردان کے اندر آپ کو اپنے فعل کو گھمانا ہے اور آپ کو گھمانا آنا چاہیے. دیکھو میں پھر سے بتا رہا ہوں ایک بات، اور وہ آپ کے ذہن میں پکی ہونی چاہیے کہ یہ گردان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو وہ یہی ہوتا ہے: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14. لیکن ہم گردان کو یاد کرنے کے لیے اس گردان کو اس طرح سے پڑھیں گے: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14. تو میرے ساتھ شروع کریں: یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلان. یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا تفعلینا علینا. اوکے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پہ جو ہم نے بات کی تھی، جس طرح ماضی کے اندر بات کی تھی، ابھی ہم یہاں پہ کچھ ایگزامپل لیں گے، دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے، ٹاپک کو بڑا نہیں کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہم نے ماضی میں کیا پڑھا: فعل، فعل، اور تیسری کیا تھی؟ فعول. یعنی این کلمہ کے اوپر کیا ہوا تھا؟ چینج آیا تھا. این جو کلمہ ہے نا، اس پہ این جو حرف ہے اس پہ چینج آیا تھا. ویسے ہی یہاں پہ آئے گا مضارع معروف کے اندر، یہ یہاں پہ چینج آئے گا. یعنی مضارع کے اندر عام طور پہ یہ سمجھ لیں کیا چینج ہے. میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے: یفعلو یفعلو. اور تیسرا یفعلو. تو یہاں پہ آپ کو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ تینوں جو ورڈ ہیں، تینوں جو فعل ہیں، ان کے اندر چینج کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف این جو کلمہ ہے نا، دیکھو زبر، زیر اور پیش، یہ چینج ہے یہاں پہ، اور کوئی چینج نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی چینج ہے. دیکھو گردان سیم رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کچھ فعل اس پہ آتے ہیں، کچھ فعل اس ڈائی پہ آتے ہیں، کچھ فعل اس ڈائی پہ آتے ہیں. سمپل سی بات ہے، سب کو پتہ ہے. نارملی ہم ایگزامپل کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جیسے اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. جیسے ورڈ ہم نے پڑھا رفع، ہم نے رفع. اب رفع جو ہے وہ ماضی کے اندر کس سے جڑا ہوا ہے؟ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. کس سے جڑا ہوا ہے؟ فعل والی ڈائی سے، یعنی 1 نمبر ڈائی سے ماضی کے اندر. اور مضارع کی ڈائی کے اندر میں ورڈ دے دیتا ہوں یہاں پہ اے بی سی. مضارع کی ڈائی کے اندر یہی ورڈ کس سے جڑا ہوا ہوگا؟ ہاں، اے نمبر سے. تو اس کا بنے گا یرفع. کیا بنے گا؟ آپ نے قرآن آپ پڑھتے ہیں، ابھی رمضان کا ٹائم چل رہا ہے، یرفع. آپ نے قرآن کے اندر نہیں دیکھا یرفع، ترفع، یرفعون، یرفعانی، ترفع، ارفع، نرفع. تو اس طرح آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر. تو ایگزامپل میں لکھاتا ہوں ابھی، لیکن ایک جنرل ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جو ڈائی ادھر آئی تھی فعلا سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس اے نمبر سے ہی بنے. بات میں یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈائی آپ کی وہاں پہ 1 نمبر سے آئی تھی، ضروری نہیں ہے وہ آپ کے اس اے نمبر سے ہی بنے. وہ بی سے بھی بن سکتی ہے، وہ سی سے بھی بن سکتی ہے. تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تینوں باتیں
کہ یہ جو فعلا ہے، ابھی ایگزامپل آپ کو دوں گا تو آپ کو کلیئر ہوگا، ایگزامپل کے ساتھ کلیئر کراؤں گا، نو وریز، کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آ رہا تو 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار جتنی بار پوچھیں، آپ کی مرضی، کوئی بات نہیں، اوکے۔ فعلا، تو یہاں پہ تینوں طرح کی گردان ہو سکتی ہے، یفعلو، اور دوسری کیا ہے، یفعلو، یفعلو، اور تیسری ہے یفعلو۔ تو یہ تینوں طرح کی گردان یہاں پہ آ سکتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی، دیکھو میں دھیرے دھیرے آپ کو پورا، دیکھو لاجیکل ہے، عربی گرامر میں ابھی تک کوئی illogical بات پڑھی ہم نے، ہر بات لاجک سے سمجھ میں آتی ہے، یہاں پہ سمجھایا بھی جاتا ہے آپ کو، تو اسی لیے میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ نے یہاں پہ ایک ورڈ طے کیا رفع، تو اب ضروری ہے کہ وہ ان تینوں میں سے کس کے ساتھ استعمال ہوگا، وہ آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ اے کے ساتھ استعمال ہوگا، تو یہ رفع کا کیا بنے گا، یرفع۔ یہ ہے فرسٹ ایگزامپل۔ دوسرا آپ نے پڑھا ایک ورڈ ہے حسرا، ہاں، نہیں کیوں، کس نے کہا آپ کو، نہیں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں نہیں بنے گا، یہ ان میں سے اے بھی آ سکتا ہے، بی بھی آ سکتا ہے، اور سی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ماضی کے اندر فعلا جتنے بھی ورڈ پڑھے، ضروری نہیں ہے وہ صرف اور صرف اے سے آئے۔ میں یہاں پہ آپ کا جو آپ کے ذہن میں جو بات بنے گی نا، وہ توڑنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ماضی کے اندر یہ ورڈ پڑھا تو وہ مضارع کے اندر سیم یہی آئے گا، عین کلمہ کے اوپر زبر آئے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ دیکھو جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا حسرا، تو یہ بی فارمیٹ پہ آئے گا یحسرو، یحسرو۔ تو تیسرا ورڈ آپ کے سامنے میں دیتا ہوں جیسے آپ کو، اور خرجہ، خرجہ سنا نا آپ نے، خرجہ کا معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نکلنا۔ یہ کون سی ڈائی پہ آئے گا، قرآن میں اگر آپ نے دیکھا ہو یہ ڈائی پہ آئے گا یخرجو، یخرجو۔ تو میں یہاں پہ جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ میں آئی آپ سب کو، کہ آپ نے ماضی کے اندر جو فعلا دیکھا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک کے ساتھ ہی استعمال ہو، وہ بی گردان میں بھی آ سکتا ہے، وہ سی میں بھی آ سکتا ہے، تو یہ آپ کو قرآن کے اندر دکھ جائے گا تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اور اگر آپ کو ابھی یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو یہاں پہ میں نوٹ لکھ دیتا ہوں۔ نوٹ کیا ہے، ماضی کے اندر ایک نمبر گردان والا مضارع کے اندر اے فارمیٹ میں یا بی کی ڈائی پہ یا سی کی ڈائی پر آ سکتا ہے، لیکن ایک ورڈ تینوں کی ڈائی پہ نہیں آئے گا، یہ بھی بات یاد رکھنا۔ ایک ورڈ کا اگر عرب نے فکس کر رکھا وہ سی پہ آئے گا، جیسے یہ ہے خرجا، 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 خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ یہ جب بھی یہاں پہ آیا ہے، دیکھو یہ یہاں پہ جب بھی آیا ہے، دیکھو یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ پیش آئی ہے، یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ زیر آئی ہے،
یہاں پہ این کلمہ پہ زبر ہے اور یہاں پہ بھی زبر آئی ہے. تو تینوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے سنگل ورڈ. بات یاد سمجھ میں آئی؟ اگر نہیں آئی تو اگلے پیج پہ آ جائے گی, کوئی بات نہیں. دوسرا ہمارے پاس فعل ہے, دوسرا ہمارے پاس ورڈ ہے, آپ کو ڈائی آپ کو پتا ہے, فاعلہ کی ڈائی. کون سی ڈائی؟ اب فاعلہ کی ڈائی جب فرسٹ ورڈ پہ جاتی ہے, سوری اے پہ جاتی ہے یا بی پہ جاتی ہے یا سی پہ جاتی ہے, تو ایک آپ کے ساتھ آسانی کر دی کہ یہ جو این کلمہ پہ پیش آتا ہے یہ نہیں آئے گا یہاں پہ. یہ جو فاعلہ کی ڈائی ہے یہ دو ہی ڈائی پہ بن سکتی ہے, یا تو یفعلو پہ, یا تو یفعلو پہ یا یفعلو پہ. اب میری بات کچھ کلیئر ہوئی آپ کو؟ پھر ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. تو یہ جو ڈائی ہے یہ یفعلو پہ کبھی استعمال نہیں ہوگی. دیکھو یہاں پہ کیا ہوا, این کلمہ پہ آئی زیر ماضی کے اندر, اور مضارع کے اندر اسی این کلمہ پہ یا تو زبر آ سکتی ہے یا آپ نے جو زیر لگائی ہے بیسک فارمیٹ. یعنی آپ کے دماغ میں اگر یہ مغالطہ ہو کہ ماضی کے اندر زیر آئی ہے تو مضارع کے اندر بھی زیر آنی چاہیے, ایسا ضروری نہیں ہے. زبر والا بھی آ سکتا ہے, پیش والا نہیں آئے گا. اتنا انہوں نے ہمیں گارنٹی دے دی. جیسے آپ نے کیا پڑھا, ایک ورڈ پڑھا سمیع, پڑھا تھا. کیا معنی ہوتا ہے سمیع؟ سمیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمیع. اب عربی کے اندر جب یہ مضارع پہ استعمال ہوگا تو یسمعو, یسمعو, تسمعو, تسمعو, اسمعو, نسمعو, یسمعانی, تسمعانی, تسمعانی, یسمعونا, یسمعنا, تسمعونا, تسمعنا, تسمیعینا. یہ گردان ہوگی اس کی. بھائی سمجھ میں آیا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ سمیع کے اندر کیا ہوا, دیکھو سمیع کے اندر زیر لگی ہوئی ہے, لیکن جب مضارع بنا تو اسی میم کے اوپر زیر ضروری نہیں ہے لگی ہوئی ہو. میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. یہ بات آپ کو کلیئر ہے؟ نہیں ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ورڈ کرایا رحیمہ. رحیمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے رحم کیا. اور رحیمہ, رحیمہ کروایا تھا, یاد ہے؟ اب قرآن کے اندر آپ نے سنا رحیمہ کا کیا ہوتا ہے؟ یرحمو. کیا ہوتا ہے؟ یرحمو. یرحمو پہ زبر ہے اور یہاں ہا پہ زیر ہے. اگر کسی کو یہ مشکل لگنا چالو ہو گیا ہو, کسی کو ایسا لگ رہا ہو شیطان نے یہ یقین دلا دیا ہو, نفس نے یہ کہہ دیا ہو کہ اب بس کی بات نہیں ہے, تو ایسا غلط ہے, کچھ نہیں ہے. یہ ایک جنرل بات ہے, بالکل انٹروڈکٹری بات ہے. ابھی فعل مضارع شروع بھی نہیں ہوا, یعنی میں آپ کو بس انٹروڈکشن پہ ہی گھما رہا ہوں صرف. تو دیکھو یہاں پہ زبر آیا, یہاں پہ سوری یہاں پہ زیر آیا, زیر آیا, زیر کی بات کر رہے تھے ہم, لیکن یہاں پہ زبر آ گیا, یہاں پہ بھی زبر آ گیا. تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی بنائیں تو وہ کیسے بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے سامنے ورڈ ہے شہیدہ, ورڈ ہے نا ایک شہیدہ. شہیدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو لکھایا تھا, کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا. اس نے گواہی دی, شہیدہ. تو کون سی گردان پہ بنے گا؟ یشہدو. یشہدو, تشہدو, تشہدو, اشہدو, نشہدو, یشہدانی, تشہدانی, تشہدانی, یشہدونا, یشہدنا, تشہدونا, تشہدنا, تشہدینا. اوکے,
آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے میننگ اس کا میننگ ہوگا یسمعو، وہ سن رہا ہے یا وہ سنے گا، یرحمو، وہ رحم کرتا ہے یا وہ رحم کرے گا، یشہدو، وہ گواہی دیتا ہے یا وہ گواہی دے گا۔ پریزنٹ اور فیوچر کا ترجمہ کرنا ہے ہمیں ابھی حال فی الحال تک، جہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ اوکے، تو میں یہاں پہ ایک جنرل بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے ماضی کے اندر 3 طرح کی ڈائی پڑھی۔ دیکھو کون کون سی پڑھی؟ فعلا، فائلا، فعولا، 3 طرح کی ڈائی پڑھی آپ نے۔ اوکے، تو ان 3 طرح کی ڈائی کے اندر آپ نے اب مضارع کے اندر بھی 3 طرح کی ڈائی پڑھی۔ میرا جو کہنے کا مطلب تھا کہ یہاں پہ جو ماضی کے اندر جس ڈائی پہ این کلمہ پہ زبر آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو مضارع کے اندر بھی زیر ملے، وہ زبر بھی ہو سکتا ہے، وہ پیش بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ماضی کے اندر این کلمہ پہ زیر آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بھی زیر آئے، ضروری نہیں ہے وہ زیر ہی آئے، وہ زبر بھی ہو سکتا ہے، ہاں وہ پیش نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں آخری ورڈ کی، جو ہے آخری فعل ہمارا تیسرا جو ڈائی آتی ہے ماضی کے اندر، وہ کون سی ڈائی ہے؟ فعولا کی ڈائی۔ اب میں آپ کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتا ہوں، عرب نے آپ کے لیے اور آسانی پیدا کی ہے۔ وہ آسانی کیا ہے کہ فعولا کی ڈائی نہ تو زبر کے ساتھ آتی ہے، نہ زیر کے ساتھ آتی ہے، صرف اور صرف کس کے ساتھ آتی ہے؟ پیش کے ساتھ۔ یعنی جیسی اس کی شکل ہے ویسی ہی شکل آگے آ جائے گی۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے فعولا، تو یفعلو۔ اب کچھ بات ذہن میں گھر کری، آپ میں سے کوئی بھی بول نہیں رہا، تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے 2 یا 3 آدمی کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو دوبارہ بتا دیتا ہوں، اس کا ایگزامپل کراؤں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ کیا کسی کو یاد ہے فعولا ڈائی کا ایگزامپل؟ کروما یاد ہے؟ وہ عزت دار ہوا۔ بھائی کسی کو یاد ہے ڈائی؟ یاد ہے کسی کو؟ کوئی آپ کو یاد ہے تو وہ کر دوں گا میں یہاں پہ، کروما۔ اب جو کروما ہے اس کو مضارع جب بھی بنائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ یکرمو بنے گا۔ کیا بنے گا؟ یکرمو۔ آپ میں سے کسی نے بھی یہ سوال نہیں کیا ندیم بھائی کس کا پتہ چلے گا زیر آئے گی، کس کا پتہ چلے گا زبر آئے گی، کس کا پتہ چلے گا یہاں پہ پیش آئے گی؟ تو یکرمو، یہ کیا کر دیا میں نے، یفعلو لکھ دیا، یکرمو۔ یکرمو، یکرمو یعنی کرما، کروما یکرمو، یہ ایک باب بن گیا یہاں پہ، اور باب ہے یہ ویسے تو، لیکن آگے پڑھیں گے باب کیا ہوتے ہیں۔ ایک ورڈ اور ہے آپ کے لیے، کروبا، وہ قریب ہوا۔ یاد ہے آپ کو میں نے کرایا تھا آپ کو ایگزامپل، کروبا کا کیا بنے گا؟ یکربو۔ آل رائٹ، تو یہاں پہ آپ کو بات کتنی سمجھ میں آئی کتنی سمجھ میں نہیں آئی مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک بار پھر سے میپ بنا دوں آپ کے لیے، یا پھر کیا کروں، یا پھر آپ کو ایگزامپل کرواؤں؟ ایگزامپل تو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں ایک بار دوبارہ سے کہ ہم نے ماضی کے اندر 3 طرح کی ڈائی پڑھی۔ فعلا، دوسری طرح کی ڈائی تھی فعیلا، اور تیسری طرح کی ڈائی تھی فعولا۔ یاد ہے آپ سب کو؟ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ ماضی تھا، اب ہم نے مضارع پہ آ گئے، ہم کہاں پہ آ گئے؟ تو یہ مضارع ہے یہ، ہاں۔ تو یہاں پہ جو ماضی میں
एन कलीमा पे जिस पे पेश आ रही है, कोई आंख बंद करके ये याद रखो कि उसके ऊपर मुजारे के अंदर भी एन कलीमा पे पेश आएगी, यफउलु, सिंपल। ये एक बात हो गई। यहाँ पे दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। पेश वाला होगा नहीं, या तो जबर यफअलु या जेर वाला यफइलु। यहाँ पे तीनों तरह के सिनेरियो होंगे। यफउलु, यफइलु और यफअलु। प्लीज मुझे ये बता दें कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया या आगे है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने माजी पढ़ा, ये पूरा माजी है ये वाला। वहाँ पे हमने तीन तरह की गिरदान पढ़ी। फर्क ये था कि एन कलीमा पे एक जगह जबर था, एक जगह जेर थी, एक जगह पेश था। मैं आपको ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि माजी को जब हम मुजारे में कन्वर्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो माजी पे आपने जो ज़बर देखा वो मुजारे के ऊपर भी ज़बर हो। मेरा जो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे पेश है एन कलीमा पे, तो अरबी के अंदर ये सहूलियत है कि जो मुजारे बनाएंगे उसमें भी एन कलीमा पे पेश होगा। लेकिन अगर जेर है एन कलीमा पे तो दो शक्लें आएगी, जबर और जेर वाली, दोनों में से कोई भी आ सकती है जो अरब इस्तेमाल करता है। हमें नहीं पता कौन सी आएगी, एग्जैक्ट हम कोई रूल नहीं डिफाइन कर सकते, ये वाली आएगी। तो ये जनरल नॉलेज बात है। तीसरी बात ये है कि ये मान लीजिए अगर एन कलीमा पे जबर है तो इन तीनों में से कोई सी भी फॉर्म आ सकती है। ये एक जनरल नॉलेज बात थी। अगर आपको आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो हम एग्जाम्पल करेंगे, साफ सी बात है। ठीक है, बढ़े आगे। तो यहां पे जस्ट गिव मी मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि हमने गिरदान पढ़ी और वो गिरदान क्या है, देखो ये रही हमारे सामने, ये हमने गिरदान पढ़ी। मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दूंगा, कुछ फेल दूंगा, उन फेल को आपको इसके अंदर घुमाना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको वर्ड दिया रफा, आपने घुमाया। अब मैं आपको अगला वर्ड देता हूँ खरजा। जो खरजा है वो उसका जो ऐन कलिमा है वो पेश वाला है, तो वो बनेगा यखरुजु। वो क्या बनेगा? अब अगर अरबी में कोई आदमी बोलता है कि खरजा के बारे में बताओ तो वो हमेशा ऐसे बताएगा खरजा यखरुजु, खरजा यखरुजु। तो यखरुजु, तखरुजु, तखरुजु, अखरुजु, नखरुजु। पढ़े मेरे साथ, यखरुजु, तखरुजु, तखरुजु, अखरुजु, नखरुजु। यखरुजानी, तखरुजानी, तखरुजानी, तखरुजान। यखरुजूना, यखरुजना, तखरुजूना, तखरुजना, तखरुजीना, तखरु नहीं, तखरुजू, तखरु आखिरी जो वर्ड है जी, जीना, तखरु जीना। ओके ओके, हाँ, कौन सा डायरेक्टली पढ़ना आपको? तो फिर हाँ, वो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया ना कि गिरदान के 3 फॉर्मेट है ना, जरूरी नहीं है एन पे जेर भी आ सकता है, एन पे पेश भी आ सकता है, एन पे जबर भी आ सकता है, जेर, ये 3 तो आएंगे ही आएंगे, जैसे माजी के अंदर आए थे। तो वहां पे हमने 3 तरह की गिरदान पढ़ी, तो वहां ये भी 3 ही गिरदान है यहाँ पे भी। तो जो वर्ड जैसे इस्तेमाल हो रहा है हम तो उसको वैसे ही बोलेंगे ना। जैसे खलका है, खलका का माना क्या होता है? उसने पैदा किया। अब वो पैदा करता है
यखलुकु, पहला वर्ड मैं बता रहा हूँ आपके लिए आसानी है, क्या दिक्कत है? मैंने आपको ये तो नहीं कहा ना कि आप खुद से बना के बताएं कि खलका का क्या बनेगा। तो खलका का एक बार आप यखलका पढ़ो, पढ़ा जा रहा है क्या? यखलकु नहीं पढ़ा जा रहा। यखलिकु पढ़ो, पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा। यहाँ पे जो खलका है वो इस्तेमाल होगा पेश के साथ, यखलुकु, तखलुकु, तखलुकु, अखलुकु, नखलुकु। यखलुकानी, तखलुकानी, तखलुकानी, तखलुकानी। यखलुकुना, यखलुकना, तखलुकुना, तखलुकना। एक वर्ड है मेरे पास आबदा। आबदा का माना क्या होता है? नहीं, इबादत करना, इबादत करना। उसने इबादत की, आबदा। तो याबुदु, यहाँ पे जो गिरदान इस्तेमाल होगी याबुदु। पढ़ो मेरे साथ, याबुदु, ताबुदु, ताबुदु, आबुदु, नाबुदु। हम इबादत करते हैं। सूरह अल काफिरून याद है? आगे पढ़े, याबुदानी, ताबुदानी, ताबुदानी, ताबुदानी। याबुदूना, याबुदना, ताबुदूना, ताबुदना, ताबुदीना, आखिरी वर्ड। अब याद करें कि हमने पढ़ा है सूरह काफिरून के अंदर ताबुदूना, तुम इबादत करते हो। ताबुदूना, तुम इबादत करते हो, है ना? इसके अलावा आपके लिए वर्ड है जाअला। जाअला का माना होता है बनाना, उसने बनाया, जाअला। यहाँ पे जाअला इस्तेमाल होगा ऐन कलीमा पे जबर के साथ, यजअलु, यजअलु, तजअलु, तजअलु, अजअलु, नजअलु। यजअलानी, तजअलानी, तजअलानी, तजअलानी। यजअलूना, यजअलना, तजअलूना, तजअलना, तजअलीना। ओके, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिसमें हमने ये जो पहला वर्ड है यानी फ़ाअला के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए। तो यहाँ आज का टॉपिक बस यही है, गिरदान के ताल्लुक से ही बात है, ताकि आप इस गिरदान को याद करो और इन एग्जाम्पल को इसके अंदर रिपीट करो। जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आबदा, उसने इबादत की। ओके, और एग्जाम्पल है यहाँ पे रफ़ा, तो रफ़ा का बनेगा यरफ़ऊ। काफ़ी बार दे दिया ये आपको, यरफ़ऊ। ओके, अगला वर्ड, अगला एग्जाम्पल आपके लिए, दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए खरजा। खरजा, खरजा का माना क्या होता है? निकालना या निकलना। हाँ, खरजा, वो निकला। यखरुजु, यखरुजु, वो निकला है या निकलेगा। तीसरा वर्ड है आपके लिए खलका। कहाँ पे? खरजा, यखरुजु। ओके, अगला वर्ड आपको बता रहा था मैं, खलका। खलका का माना उसने पैदा किया। खलका का बनेगा यखलुकु। गिरदान आपको घुमानी है, अभी हम घुमा चुके हैं ऑलरेडी, यखलुकु। फोर्थ वर्ड आपके लिए जाअला। जाअला का माना होता है उसने बनाया। देखो ये सारे जो हैं, ये जाला, रफ़ा, यर्फ, खलका, खरजा, जाला, ये सारे क्या है? ऐन कलीमा पे सब पे जबर है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है इधर भी।
اس لیے آپ کنفیوز نہ ہو، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کو پہلے بتا دی. یجعلو. اب آپ کو یہ گردان گھمانی ہے اس کے اندر، انشاءاللہ آپ گھمائیں گے تو آپ کو اور آسانی پیدا ہوگی. یہ فرسٹ کی ایگزامپل ہے. اب ہم دوبارہ گردان پہ جاتے ہیں اور ایگزامپل یہاں پہ ہم یوز کریں گے جو ہمارا عین کلمہ پہ زیر تھا نا، سمیع. تو سمیع یعنی ہوتا ہے اس نے سنا. اس کی عربی بنے گی یسمعو. کیا بنے گی؟ یسمعو، تسمعو، تسمعو، اسمعو، نسمعو. یسمعانی، تسمعانی، تسمعانی، تسمعانی. یسمعون، یسمعنا، تسمعون، تسمعنا، تسمعین. سمپل. رحمہ کی ہوتی ہے یرحمو. یرحمو، ترحمو، ترحمو، ارحمو، نرحمو. یرحمانی، ترحمانی، ترحمانی، ترحمانی. یرحمون، یرحمنا، ترحمون، ترحمنا. اوکے. ایک ورڈ ہے آپ کے پاس حسیبہ. حسیبہ کا معنی ہوتا ہے گمان کیا. حسیبہ، حسیبہ، حسیبو، حسیبت. ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے. میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 پڑھ کے سنائی تھی نا کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. دخل یدخلو، تدخلو، تدخلوا الجنہ. حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے. تو حسیبہ، حسیبہ کا بنے گا یحسبو. کیا بنے گا؟ یحسبو. تو پڑھو اس کو. یحسبو، تحسبو، تحسبو، احسبو، نحسبو. یحسبانی، تحسبانی، تحسبانی، تحسبانی. یحسبون، یحسبنا، تحسبون، تحسبنا، تحسبینا، تحسبینا. اوکے. اگلا ورڈ ہے آپ کے لیے قبلہ. اس نے قبول کیا. اس نے قبول کیا. تو اس کی بنے گی گردان یقبلو. یقبلو، تقبلو، تقبلو، اقبلو، نقبل. یقبلانی، تقبلانی، تقبلانی، تقبلانی. یقبلون، یقبلنا، تقبلون، تقبلنا، تقبلینا. اچھا، یہ گردان ہے قبیلہ. یہ گردان کیا ہے؟ قبیلہ. تو امام صاحب جب کسی کو نکاح پڑھاتے ہیں تو کچھ امام صاحب کہتے ہیں دیکھو مجھے نہیں پتا، ہندی میں مانوں گا نہیں میں تم سے. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عربی میں پڑھو قبلتو. کیا پڑھو؟ نکاح کے وقت کیا کہنے کو بولتے ہیں؟ قبلتو. اب آپ عربی جاننے کے بعد مجھے بتائیں قبلتو کا معنی کیا ہوتا ہے. قبلتو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبیلہ، قبیلہ، قبیلو، قبیلت، قبیلتا، قبلنا، قبلتا، قبلتما، قبلتم، قبلتی، قبلتما، قبلتنا. قبل تو، قبل تو، میں نے قبول کیا. کس کو؟ اس لڑکی کو یا اس کو جو بھی ہے جس سے شادی کی جا رہی ہے اس کو. تو عام طور پہ عورتوں کو تو نہیں پتا، مردوں کو ضرور پتا ہوگا کہ کچھ امام صاحب اس طرح کی شرط رکھ دیتے ہیں، بولے عربی میں پڑھو قبلتو. تو 3 بار اس کو قبلتو پڑھواتے ہیں. سنا آپ میں سے کسی نے یہ بات یا کسی نے نہیں سنی؟ نہیں، کوئی بات نہیں. کچھ لوگ پڑھواتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو اگلی بات ہم کریں گے. اگلا یہ قبلتو کو گھماتے ہیں ہم. یقبلو آپ نے گھمایا، شاید ہم نے پڑھ لیا نا. اب اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس یشہدو. وہ گواہی دیتا ہے. یشہدو، تشہدو. وہ گواہی دیتی ہے. تشہدو، تو گواہی دیتا ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں. یشہدانی، تشہدانی،
तशहदाने तशहदाने, यशहदूना वो सब गवाही देते हैं, यशहदना वो सब मुअन्नस औरतें गवाही देती हैं, तशहदूना तुम सब गवाही देते हो, तशहदना तुम सब मुअन्नस गवाही देती हो, तशहिदीना तशहिदीना तश तशहदीना तशहदीना तू मुअन्नस गवाही देती है। ओके, तो ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूं अगले पेज पे, जिनमें एन कलीमा के ऊपर, जैसे यहाँ पे था एन कलीमा के ऊपर क्या, एन कलीमा के ऊपर जबर, मैं यहाँ जो एग्जाम्पल देता हूँ वहाँ पे एन कलीमा के ऊपर जेर है, और पेश वाले फिर आखिर में करते हैं। दो एग्जाम्पल है जो मैंने लिखवा भी दिया आपको, वही एक बार रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगले पेज पे करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे एन कलिमा के ऊपर जबर वाले और जेर वाले, सॉरी। तो जेर वाले एग्जाम्पल हमने हमारे माजी के अंदर कौन से पढ़े, समीआ 1 नंबर, 2 नंबर, रहीमा पढ़ा, याद है किसी को? तीसरा एग्जाम्पल हसीबा, चौथा एग्जाम्पल कबीला, देखो अब वो आसान अरबी ग्रामर रोज के लिए नहीं है, अब कुछ चीजें देखो टफ आएगी, तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ समझाने की, लेकिन अगर आप पीछे से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। जिस तरह से आपने ये गिरदाने आपको याद नहीं है नॉर्मल वाली यानी माजी वाली, माजी के अंदर मैंने आपको कितनी गिरदाने लिखाई थी, याद है क्या आपको? 3 ही लिखाई थी, 15 से ज्यादा लिखाई थी। ठीक है, तो समिया का मुजारे क्या बनेगा? समिया का मुजारे बनेगा यस्माउ। यस्माउ। अब यहां मीम पे जेर आई है, यहां मीम पे जबर आ गई, ऑटोमेटिकली है। ये अरब का कायदा है, हमें कुछ नहीं पता, हम बस इतना याद रखेंगे क्यों आती है वो मैंने आपको पीछे बता दिया। देखो यहां पे बताया ना। ओके, यस्माउ। अब आगे वर्ड है यरहमु, यहां पे भी हा पे जबर यरहमु। हसीबा, यहां पे यहसीबु, यहां पे जो है ना सीन पे क्या आ गई, जेर आ गई। लेकिन ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, कुरान के अंदर कहीं पे सीन पे जबर भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस भी है, याद रखिएगा। नहीं याद होता कोई बात नहीं, कुरान में आए तो याद रखना कि इसका तर्जुमा क्या होता है। कबीला का होता है यकबलु, क्या होता है? तो आप में से जिनका निकाह नहीं हुआ है, अगर इमाम साहब आपको कह दे कबिल तू पढ़ो, तो पढ़ देना भाई मैंने कबूल किया, तो वहां पे तो सब पढ़ देंगे इमाम साहब जो भी कहेंगे झट से। यकबलु, ओके, कोई बुरा मत मानिएगा। शहीदा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, शहीदा यानी इससे आपको, आप बार बार पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु पढ़ते हैं, तो यहां पे ये बनेगा यशहदु। यशहदु का माना क्या होता है? वो गवाही देता है, और हम हमारे अशहदु मैं गवाही देता हूं। किस बात की गवाही देता हूं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मुझे कैसे पता?
میں گواہی کس بات کی دے رہا ہوں بغیر دیکھے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہم گواہی دیتے ہیں نماز کے اندر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اذان کے اندر دیتے ہیں، اذان کے اندر دیتے ہیں، اقامت کے اندر دیتے ہیں، ہم عطیات میں تشہد میں گواہی دیتے ہیں. کس بات کی دیتے ہیں؟ 2 چیزوں کی گواہی دیتے ہیں. 2 چیزیں کیا ہے؟ کیا ہے بتا بھائی. دوسرا کلمہ آپ پڑھتے ہیں عام طور پہ جس کو بولتے ہیں دوسرا کلمہ. اسلام کے اندر ایسے فکس نہیں ہے پہلا دوسرا تیسرا، اخذ کر لیے لوگوں نے، لیکن گواہی 2 چیزوں کی دیتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ کو یا اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اور دوسری گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. آپ نے عربی تو اتنی پڑھ لی کہ آپ کو پتا ہے کہ لا کے آگے کیا لگا ہوا ہے؟ لا الہ. یہ لا نفی جنس ہے. یہ دیکھو نسب میں بغیر تنوین بغیر الف لام. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد ان مطلب بے شک، محمدن عبدہ و رسولہ. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بغیر دیکھے ہوئے. تو ہمارا کس بات پہ ایمان ہے؟ کس چیز سے ہم گواہی دے رہے ہیں؟ ہم ہمارے دل سے گواہی دے رہے ہیں. اسی لیے گواہی دینے کا معنی کیا ہے؟ کہ میں نے اپنے دل میں اس بات کو تسلیم کر لیا اور اب میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی. میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی مال دے سکتا ہے، نہ کوئی رزق لگا سکتا ہے، نہ کوئی دعائیں قبول کر سکتا ہے، نہ کوئی فریادیں پوری کر سکتا ہے، نہ کوئی منتیں پوری کر سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے. کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میں یہاں سے بولوں اور اللہ کے سوا بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سن لے، یہ عقیدہ بھی نہیں ہے. یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں اور میرا دل گواہی دے رہا ہے. تبھی آپ کامیاب ہو، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو. سچ بتاؤ، آپ کے دل سے یہ آواز آتی ہے یا آپ نے صرف اپنے ماں باپ سے اس بات کو سیکھ لیا ہے؟ کامیابی اس بات سے ہے کہ ہمارے دل سے یہ بات آنی چاہیے. 2 باتیں ہیں. کیا بات ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق ہی نہیں ہے. لائق مطلب کسی میں اتنی پاور ہی نہیں ہے، کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. انسان کے اندر فطرت ہوتی ہے، وہ جب بھی اپنے سے بڑی کوئی چیز دیکھ دیتا ہے وہ سجدہ کر دیتا ہے اس کو. وہ کسی کا بھی فین بن جاتا ہے، وہ کسی کا بھی پیچھے لگ جاتا ہے، وہ کسی چھوٹی موٹے کسی کی کہانی سن لیتا ہے تو اس کی عبادت کرنی چالو کر دیتا ہے. ہم نے یہاں پہ اپنے دل کی گہرائی سے بالغیب، آپ نے سورہ بقرہ سنی نا کہ وہ لوگ جو غیب مطلب ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پہ. اور غیب کیا ہے؟ اللہ غیب ہے. اللہ دکھتا ہے کسی کو؟ اللہ کی نشانیاں ہیں ہمارے آس پاس میں، زمین آسمان سورج چاند، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. ہم نے تو صرف ایک منادی، اور وہ منادی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات ہمارے کانوں تک پڑی کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. ان سے باتیں قرآن ہمارے تک پہنچا، ہمیں کچھ علماء نے یہ باتیں بتائی، کسی آدمی نے نصیحت کی تو ہم نے بھی وہ اللہ پہ ایمان لے آئے اور غیب پہ ایمان لائے ہیں. دیکھو ہم قبر کو مانتے ہیں، ہم نے کبھی عذاب نہیں دیکھا قبر کا. ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم نے کبھی فرشتوں کو نہیں دیکھا. ہم اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، ہمارے سامنے کتابیں موجود ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم میں سے کسی نے آخرت نہیں دیکھی. تو یہ ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. اور ہمارے ایمان کا درجہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ ہمارا دل اس بات کو قبول کر لے کہ ہاں یہ بالکل صبح کے سورج کی طرح سچ ہے، تو ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں.
آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، گواہی تو اسی بات کی دی جاتی ہے جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہو. گواہی کس بات کی دی جاتی ہے؟ جس بات کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہو. تو ہمارے اندر یہ احساس کب پیدا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ جب ہم واقعی میں ایمان والے ہوں گے. ہم عام طور پہ عطیات پڑھ لیتے ہیں، عام طور پہ اذان بھی سن لیتے ہیں، قرآن بھی سن لیتے ہیں، کلمہ شہادت بھی سن لیتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ کیونکہ ہمیں ابھی اس کا معنی مفہوم نہیں پتا چلا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دل کی گہرائی سے گواہی ہے یہ. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دل کی گہرائی سے یہ گہرائی سے یہ بات ہے، یعنی میں نے قبول کر لی ہے، دل میں تسلیم کر لی ہے. اور میں صبح کے سورج کی طرح اس بات کو مانتا ہوں کہ جس طرح رات ہوگی صبح ہوگی اور سورج ادھر سے اگے گا، اسی سچائی اور اسی یقین کے ساتھ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک انسان جو ہمارے بیچ میں بھیجے گئے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یعنی وہ پیغام لے کے آئے، میں ان کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. یہ ہے گواہی کا اصل مطلب. اور انہیں بھی ہمیں دیکھا نہیں. یہ دیکھیے، آپ ایمان دیکھیے، ایمان کا درجہ دیکھیے کہ ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، صرف ان کی باتیں پڑھی ہم نے. تو اب آپ خود بتائیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور پوچھا کہ سب سے حسین ایمان کس کا ہے، یا اس طرح کی کوئی بات تھی، مجھے یاد نہیں آ رہی کہ کس کا ایک انسان کا ایمان، یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کی بات تھی یا بہت ہی بہترین ایمان کی بات تھی. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نبیوں کا. تو اللہ کے رسول نے کہا نبی ایمان کیوں نہیں لائیں گے، کیونکہ ان پہ تو وہی نازل ہوتی ہے. تو صحابہ نے کہا کہ بھئی صحابہ ہمارا، تو کہا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے، تم نے تو مجھے دیکھا ہے. تو کہا کہ پھر کس کا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو کہا کہ ان لوگوں کا جو تمہارے بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے، اور مجھے دیکھنے کے لیے، صرف مجھے دیکھنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہاں وہ میرے بھائی. یہ بھی ایک دوسری حدیث ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے، یعنی اللہ کے رسول کو چاہت ہوئی تو اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی تو ہیں. کہا کہ نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد، تمہارے بعد آئیں گے اور جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، مجھ پہ ایمان لاتے ہوں گے. آپ دیکھیے نا، آپ خود دیکھیے کہ 1400 سال پہلے ایک انسان گزرے ہیں جن کا ہم نام جانتے ہیں، جن کے بارے میں بھی نہیں سنا کچھ. اکثر لوگوں نے صرف اذان کے اندر محمد سنا ہے، کلمے کے اندر محمد سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب سے انشاءاللہ آپ جب بھی گواہی دیں گے تو اپنے دل کی گہرائی سے دیں گے نا. اب گواہی جو نکلنی چاہیے کہاں سے نکلنی چاہیے؟ دل کی گہرائی سے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن ایک معنی مفہوم تو کوئی سمجھانے والا ہو نا کہ گواہی دے رہا ہوں تو کیا مطلب ہے، گواہی کس بات کی یہاں پہ. تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی. آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا. اور عین کلمہ پہ جو پیش ہے، وہ پیش کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، وہ ابھی میں نے پیچھے اگزامپل دیے آپ کو. عین کلمہ پہ پیش والے کروما یکرمو اور کروبا یکربو، کوئی بھی باب ہو، جیسے پیچھے میں نے آپ کو کتنے سارے اگزامپل لکھائے فعل کے اندر. میں جیسے وہ پرانے اگزامپل آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کروبا، کروبا، کروبا کے علاوہ بعودا، بعودا یعنی وہ دور ہوا. بعودا کے علاوہ یہ کروما، کروما کا معنی وہ عزت والا ہوا. اور سکولا وہ بھاری ہوا. یاد آپ کو پھر ہم نے اگزامپل کیے تھے سکولا کے. سکولا، تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا، سیم وہی بنے گا جو پیش کلمہ والا ہوگا. یعنی دیکھو میں نے یہاں پہ آپ کو لکھایا کیا میں نے، کہ یہ جو پیش کلمہ ہے اس کا سیم بنے گا. یہاں پہ بھی لکھایا، دیکھو جو پیش کلمہ ہے
اس کے لیے نہ تو اے بنے گا نہ بی بنے گا، صرف اور صرف ایک سنگل ورڈ بنے گا. جیسے کروما یکرومو کا میں نے یہاں پہ لکھا ہے کروبا یکروبو. اچھا یہ کروما غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو صحیح کیجئے. یہ کروما ہے، یہ ہے یہ، اس کو صحیح کیجئے. یہ ہے کروما یکرومو، یعنی وہ عزت والا ہوا. اوکے، تو یہاں پہ ان کا ترجمہ کر، وہ مطلب مضارع بنا دیتا ہوں میں ان کا مضارع. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں 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 ہاں، صحیح ہے صحیح ہے بالکل. یکربو، یکربو اس کا کیا بنے گا؟ یعودو. بیسک ڈیفالٹ فارم تو یا والی ہوتی ہے، سب کو پتا ہے اس بات کا. یکرمو، یس یثقلو. اوکے، تو یہ پہلے تو یہاں پہ لگائیں شین. اوکے، اور کہاں لکھا دیا یہ رہا، اور بھی لکھایا تھا کہیں پہ. آل رائٹ، تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پہ تھا. یہ گردان ہے، اس کو اپنی کاپی میں آپ سب بنائیے گا، اور جتنے میں نے اگزامپل آپ کو دیے ہیں، جتنے بھی ان سب کو ایک بار اس گردان کے اندر گھمانے کی کوشش کیجئے گا. 2 ایگزامپل اور دے دیتا ہوں، 2 ایگزامپل اور ہم گھما لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اور آسانی پیدا ہو، اور اس کے بعد میں آپ سب کے کویشچن آنسر لوں گا. رضا کا آپ نے پڑھا، کیا معنی ہوتا ہے رضا کا؟ رضا کا جو بنے گا وہ کیا بنے گا؟ یرزقو. یرزقو، یرزقو. اب یرزقو کو آپ کو بھی گھمانا ہے، یعنی وہ رزق دیتا ہے. یرزقو، ترزقو، ترزقو، ارزقو، نرزقو، جو بھی ہے. اور ایک ورڈ ہے ظلم، ظلم. ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا. اس کا بنے گا یظلمو. اس کا کیا بنے گا؟ یظلمو. بھئی آپ کو یہاں تک کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ تو آیا ہوگا، کل دوبارہ کراؤں گا، نو وریز. کچھ تو آیا ہوگا. ظلم کا معنی ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، وہ اس نے ظلم کیا، سوری، اس نے ظلم کیا. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا؟ کرتا ہے یا کرے گا. یرزقو کا معنی ہوتا ہے وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. اور اس نے رزق دیا. اوکے، گردان گھمائیں یرزقو کی. یرزقو، ترزقو، ترزقو، ارزقو، نرزقو. یرزقانی، ترزقانی، ترزقانی، ترزقانی. یرزقونا، یرزقنا، ترزقونا، ترزقنا، ترزقینا. اوکے. یظلمو، تظلمو، تظلمو، ازلمو، نظلمو. یظلمانی، تظلمانی، تظلمانی، تظلمانی. یظلمونا، یظلمنا.
یظلمون یظلمنا، تظلمون تظلمنا، تظلمینا۔ اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے، کل اسی ٹاپک کو انشاءاللہ دوبارہ ایک بار گردان لکھ کے آپ کو دوبارہ سے ہلکا انٹروڈکشن دے کے پھر سے شروع کروں گا، اور اب آپ کے کوئی کویشچن آنسر ہیں تو مجھے بتائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج آپ جیسے رمضان ہے تو قرآن آپ پڑھیں گے، آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اب آپ کو کتنے ورڈ ملتے ہیں یا تا الف اور نون کے ساتھ، علامت مضارع کے ساتھ، اوکے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا تو یہ ہے مضارع انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے کوئی کویشچن ہے تو بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کے روزے قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی۔ اور کسی کو یوں لگتا ہے کہ عربی گرامر ایک ایکسٹرا کام ہے تو یہ غلط ہے، جتنے ورڈ آپ سیکھ رہے ہیں سارے قرآن کے ورڈ سیکھ رہے ہیں۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے بہترین کام ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو آپ قرآن پڑھنا ایک ثواب ہے، قرآن سیکھنا اس سے اوپر کے درجے کا ثواب ہے۔ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو کسی کو یہ لگے نا کہ بھائی قرآن کے لیے ٹائم نہیں، عربی کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کا کانسیپٹ ابھی تھوڑا سا صحیح کیجئے، اس کو کانسیپٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آج قرآن پڑھیں آپ، اور اس میں سے آپ نکال کے لائیں کتنے آپ کو مضارع کے ورڈ ملے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ پھر سے 1:30 بجے، اور اگر ٹائم چینج ہوا تو آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ کویشچن ہے تو بتائے کوئی۔